والا ہوں تو آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. اور اس کی دشمنی میں شدت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کہا یا اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دے, قیامت تک کے لیے بہکاؤں گا انسان کو. آگ سے بنا ہوا تھا نا, شدت اتنی زیادہ تھی ابلیس میں, انہوں نے کہا یا اللہ مہلت دے قیامت تک کے لیے تاکہ آدم کا آخری آنے والا اولاد تک کو میں بہکاؤں. اور اس کا مکر اتنا تیز ہے شیطان کا, ابلیس کا. قرآن میں آتا ہے, وہ کہتا ہے انسان کو آگے کہتا ہے, واقعتاً کہتا ہے, یعنی کہ کوئی فلسفہ ہے, وہ کہتا ہے یہ برائی کر. فلما کفرا, جیسے ہی انسان ابلیس کے کہنے پہ منکر کرتا ہے, برائی کرتا ہے, تو اب جب وہ ابلیس نے دیکھا کہ یار جو میں چاہ رہا تھا وہ تو ہو گیا, میں برائی کروانا چاہ رہا تھا, اس نے برائی کر لی, فوراً سائڈ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ رب العالمین سے بہت ڈرتا ہوں. یعنی مکار اتنا ہے, عیار اتنا ہے, پہلے اس کو دلیلیں دیتا ہے ابلیس, گناہ کر. جب یہ انسان ابلیس کی باتوں میں آ کے جیسے برائی کا مرتکب ہوتا جائے, بری ان ساتھ سائڈ پہ الگ ہو جاتا. اب کیونکہ پتہ ہے اب اس پہ مصیبت آئے گی, اب انسان پہ گناہ کر لیا, اب وبال آئے گا, بریا ساتھ الگ بری ہو کے کھڑا ہو جاتا, کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو رب العالمین سے بہت ڈرتا ہوں. اب وہ بندہ کتنا تیز ہوگا جو برائی کروا رہا ہے, خود کہہ رہا ہے, اور برائی کرنے کے بعد کہہ رہا ہے بھئی میں تو اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں. تو ابلیس کو, ابلیسی طاقتوں کو, شیطانی طاقتوں کو تکلیف نہیں ہے, تکلیف تو ہے مگر زیادہ تکلیف نہیں ہے جب آپ انسانیت کے حق میں نکلتے ہیں. کیوں؟ اس کو کافر بھی مانتا ہے. فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہوا, اس کی میں مذمت کرتا ہوں. اگر کسی کافر کے اوپر ظلم ہوگا میں اس کی بھی مذمت کروں گا. کیوں؟ اس میں کافر اور ہم برابر ہیں. انسانیت کے لیے آواز اٹھانا, انسانیت کے حق میں بولنا, یہ چاہے کسی مسلمان پر ظلم ہو چاہے کسی کافر پہ ظلم ہو, ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں. اگر ہندوؤں کو پہ کوئی ظلم کرے گا ہم اس کی بھی مذمت کریں گے, کوئی عیسائیوں پہ ظلم کرے گا ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. اس میں دونوں برابر ہیں بحیثیت انسان. ہندو, مسلمان, کافر, عیسائی برابر ہیں. جس پہ بھی ظلم ہوگا ہم مذمت کریں گے. شیطان کو تکلیف یہ ہے, کفر کو تکلیف یہ ہے کہ ایمان کی بات نہ کرو, ناموس رسالت کی بات نہ کرو. یہ بڑا باریک مسئلہ ہے. اللہ کرے یہ مسئلہ میں آپ تک منتقل کر دوں کہ اصل کفر کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہت کی بات نہ کرو, اللہ کی بادشاہت کی بات نہ کرو. اللہ نے قرآن میں ایسی جگہ کہا ہے میں جس کو چاہوں لڑکے دوں, میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں, میں جس کو چاہوں بانجھ رکھوں, کچھ بھی نہ دوں. اب کافر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کافر کہتے ہیں انصاف کرو, عدل کرو, ظلم نہ کرو. اور مسلمان کہتے ہیں اللہ احکم الحاکمین ہے, وہ کہتا ہے جو چاہوں کروں. اب جو جھگڑا پوری دنیا میں, پورے عالم میں جو کفر کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بھئی کتے پہ بھی ظلم نہ کرو. کتوں کے حقوق کی تنظیم بنا لی, جانوروں کے حقوق کی تنظیم بنا لی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بات پہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, کتے پر بھی ظلم نہ کرو, بے زبان جانور پر ظلم نہ کرو. مگر ہمارا تمہارا جھگڑا ایک ایشو پہ ہے, کیا؟ اللہ کو بادشاہ مان لو. وہ کہتے ہیں میں جیسے چاہوں کروں, میں کسی عدل کا, کسی قانون کا پابند نہیں ہوں. اور کافر کہتا ہے نہیں, پابندی ہونی چاہیے. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے, اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس وقت پورا کفر کروڑوں روپے, اگر میں کروڑوں کہوں تو کم ہے, وہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں. کیا؟ یار تکلیف نہ دو کسی کو,
کسی کو برا نہ کہو بس کافی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ کہتا ہے میں احکم الحاکمین ہوں, میں جو چاہوں کروں, مجھ سے سوال کوئی نہیں کر سکتا. اس کو مان لو, اور اس کو ماننا, دل میں لے آنا, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ جو مدارس کے اندر طبقہ پڑھتا ہے نا, مدرسوں کے اندر طبقہ پڑھتا ہے, ظاہر ہے اس کی بھی تربیت ہے, ایک خاص نہج پہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. تو جب بات آتی ہے ناموس رسالت کی, جب بات آتی ہے اسلام کی, تو یہ نکل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جان بھی دینی پڑی تو دے دیں گے. کیوں؟ اس لیے جان دے دیں گے, مجھے پتہ ہے بادشاہ وہ ہے, اس کے نام پہ جان دے دیں گے. ہم یہاں انگریز پروفیسر تھا, انگریز دور کی بات ہے, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ کہہ دیا. اب وہ باتیں کی, اس کا نظریے تھے, جو وہاں مسلمان تھے, طالب علم تھے, انہوں نے اسٹرائک کر دی, انہوں نے احتجاج کیا. اس پہ اثر, وہ پرنسپل تھا, وہاں کا پرنسپل بھی تھا, اس پہ کوئی اثر نہ ہوا. وہ گئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, ان کے پاس گئے کہ جی اس طرح اس نے حضور کی گستاخی کی ہے اور ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے ملیں, موچی گیٹ پہ چلے جائیں, وہاں مجلس احرار کا دفتر ہے, آپ ان سے جا کے ملیں. تو وہ سارے نوجوان شاہ صاحب کے پاس چلے گئے. تو شاہ صاحب تو پھر وہ تو دیوانے, جسے کہتے ہیں دیوانگی والا عالم تھا. شاہ صاحب نے کہا رات کو میری تقریر کا اعلان کر دو. وہ تو ایسے, ابھی چلو سارے میرے ساتھ میکلیگن کالج.